مومن وہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کے فیصلے پر مطمئن ہو، راضی ہو، دل سے خوش ہو. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، دل میں تنگی محسوس ہو گئی تو بس بیڑا غرق ہو گیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے اخلاص کے تقاضے. دیکھیں اخلاص کے تقاضے یہ ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یعنی اللہ نے فرمایا فلا وربک، تمہارے رب کی قسم نہیں، اور تمہارے رب کی لا یؤمنون، یہ مومن ہو نہیں سکتے. یہ دیکھیں ایمان، اخلاص کے ایمان کے تقاضے ہیں اس آیت. لا یؤمن، ان کا ایمان ہے ہی نہیں، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو ان میں آپس میں اختلاف ہے اس میں آپ کو حکم تسلیم نہ کر لیں. ثم لا یجدون فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، جب تک یہ آپ کو حاکم نہ بنا لے، فیصلہ کن بات، آپ کی بات فیصلہ کن تسلیم نہ کر لے. فیما شجر بینہم، جس کا ان کا آپس میں اختلاف ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ جو فیصلہ کریں اپنے دلوں میں یہ تنگی نہ پائیں. وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور سر جھکا دیں اچھے طریقے سے. اب دیکھیں اس میں شان نزول کے حساب سے جو بھی اس کی واقعات ہیں یا حالات ہیں وہ اس کی میں تناظر میں نہیں جاتا، لیکن قرآن ابدی ہدایت ہے، ہر وقت، ہر دور اور ہر وقت کے لیے ہے. اب اس میں یہ ہے، دیکھیں اخلاص کے تقاضے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے بیعت کر لی اللہ سے کہ میرا مال و جان آپ کا، پھر وہ اللہ کے حوالے یہ بیعت آپ کریں گے کسی انسان کے ذریعے، انسان کے ذریعے اللہ سے بیعت کریں گے. اللہ کا بندہ، اللہ کا خلیفہ، رسول کا نائب، اس کو آپ ڈھونڈیں، اس سے آپ بیعت کر لیں کہ بھئی اب زندگی میں اللہ کی مرضی سے گزاروں گا، میں اللہ سے بیعت کرتا ہوں، تم اللہ کے واسطے میری یہ بیعت قبول کر لو اور میری رہنمائی کرو. تم اللہ کا حکم، رسول کا طریقہ جانتے ہو، میری رہنمائی کرو. اب آپ کا یہ ارادہ ہوگا کہ بھئی میں اپنی مرضی نہیں کروں گا. اب وہ شخص جو اللہ کا خلیفہ ہے، رسول کا نائب ہے، وہ آپ کو ایک عملی نمونہ بھی پیش کرے گا اور آپ کو تعلیم بھی دے گا اصولوں کی. یہ نہیں کہ آپ کو ایک ایک بات زندگی کی، نہیں، اصول یہ ہیں، یہ طریقہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، یہ رسول کا طریقہ ہے. تو وہ اچھا، تو پھر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا گزشتہ نشست میں کہ آپ گزشتہ زندگی پر ریوائز کریں گے. جو بات فضول ہے، مہمل ہے، غیر ضروری ہے، اس کو آپ نے چھوڑنا ہوگا. یہ اللہ کی ہدایت ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دیں. یہ میرے کھیل کا ٹائم ہے، یہ میرے ٹیبل ٹینس کا ٹائم ہے، یہ میرے گولف کا ٹائم ہے، اور یہ ہے وہ ہے. یہ زندگی فضولیات کے لیے نہیں ہے. زندگی کام کی ہے، کام کی بات کریں. اور نہیں نظر آ رہا ہے تو آپ کے مقصد میں فرق ہے. کوئی کام آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا کروں، تو آپ پھر ایک بیکار انسان ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ مومن ہیں تو آپ بالکل ایک ایک لمحوں کو ضائع نہیں کریں گے. فضولیات سے مکمل پرہیز، یہ شرط اول ہے. اللہ نے بیان کی والذین هم عن اللغو معرضون، جنت میں لغویات نہیں ہوں گی. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آخری اس میں ہے کہ اس میں لغو چیزیں نہیں ہوں گی جنت میں، بے فائدہ فضول. تو ایک یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو کہہ دیا جائے
تو آپ کا اتنا یقین ہونا چاہیے اس رہبر پر، اس رہنما پر، کہ آنکھیں بند کر کے آپ وہ بات قبول کر لیں۔ وضاحت اگر ہے تو چالیں وضاحت۔ اپنی مرضی، مومن وہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کے فیصلے پر مطمئن ہو، راضی ہو، دل سے خوش ہو۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، دل میں تنگی محسوس ہو گئی تو بس بیڑا غرق ہو گیا اللہ کے اور رسول کے، یعنی آپ کہیں گے بھی نہیں لیکن آپ ایک بات ہے اس کو اگنور کر دیں گے، یہ ہمارے شیخ نے کہی ہے، یار بس شیخ بھی کچھ کہتا رہتا ہے، چھوڑ دو۔ تو یہ بات جو ہے، مطلب دیکھیں یہ بات فیصلہ کن ہوتی ہے۔ جو بھی ہدایت ملے، پہلے تو یہ ہے کہ اول ضرورت آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگی، خود آپ کو اتنا ادراک ہوگا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا سٹیپ لینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر کوئی بات میں اختلاف ہو جائے تو جو فیصلہ ہو جائے تو پھر اس پر آپ راضی رہیں اور خوشی سے اس کو قبول کر لیں، اگرچہ آپ کے دل کو ناگوار ہو وہ بات۔ یہ مطلب ایمان کے تقاضے ہیں، اخلاص کے تقاضے ہیں یہ۔ تو یہ مطلب سارے، اچھا اس میں اگر میں ساری گفتگو کو یکجا کروں، آج کی جو ہم نے بات کی ہے، تو وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بندگی میں کمال، یہ مطلب خلاصہ ہے کہ آپ بندے بن جائیں اللہ کے، نفس کے بندے نہ بنیں، اپنی مرضی کو چھوڑ دیں، مطلقاً چھوڑ دیں، اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا، اس کی جویا ہو جائے۔ رضی اللہ تعالی عنہ، جس بات پہ اللہ کی رضا ہے۔ پھر مال و جان کا آپ نے سودا کر لیا ہے، پھر حقیقت میں اس کو حوالے کریں، اللہ کے حوالے کر دیں اور دل میں تنگی نہ محسوس کریں، خوش ہو جائیں۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ اس بیعت پر جو تم نے کی ہے، خوشیاں مناؤ۔ تو یہ بڑی خوشی کا موقع ہے، اللہ راضی ہو جائے، اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہے۔ ایک بات میں بنیادی طور پہ کہتا ہوں، آپ کے سوچ سے، آپ کے عمل سے اللہ راضی ہو، یا آپ کی سوچ اور عمل اللہ کو راضی کرنے والی ہو، تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، اس دنیا میں بھی خوشیاں منائیں، خوش ہو جائیں۔ اور کیا چاہیے؟ رب راضی تو ہم راضی، رب ناراض تو ہمارا بیڑا غرق۔ ہم تو اللہ کو کیوں ناراض کریں گے؟ سب کچھ اللہ کا ہے، للہ ما فی السماوات والارض، ہمارا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ امانت ہے، اور یہ قیمت ہے جنت کی، اس کو آپ اللہ کے نام پہ قربان کرتے چلے جائیں، اپنے وقت کو، اپنی کوششوں کو، اپنے مال کو، جو بھی ہے، تو اپنا نہ سمجھیں، امانت سمجھیں، اور پھر اللہ کو حوالے کریں۔ اپنے مال و جان کو کا مالک اللہ کو سمجھیں، اللہ کا ہے، اور اللہ کو دے دیں۔ اب وہ مختلف اس کی صورتیں ہیں، اوقات ہیں، وہ جو بھی ہے اس کی تو تفصیل آتی رہتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ زندگی کو ضائع نہ کریں، زندگی کو قیمتی کر لیں۔ زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے، زندگی استعمال کرنے کا نام ہے۔ یہ آلات ہیں زندگی کے۔ اب میں آپ کے سامنے ہاتھ ہلا رہا ہوں، بول رہا ہوں، زبان ہلا رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، آنکھیں، یہ وہ، تو مطلب اس کو کام میں لگائیں، اپنی زندگی کو کام میں لائیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو معمولات سے اللہ تعالیٰ نہیں روکتا، کاروبار کریں، نوکری کریں، پیسے کمائیں، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اسے، یہی اخلاق ہے۔ قرآن دیکھیں، اخلاق کا نام، اسلام اخلاق کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھجوایا گیا ہوں۔ قرآن ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، اچھا اخلاق۔ تو اخلاق قرآن کے مطابق، ایک صاحب آئے اماں عائشہ کے پاس کہ اماں جی بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ ان کی یعنی وہ
اخلاق کیسے تھے، کیف کان خلق، ان کا خلق کیا تھا، کیا مزاج تھا ان کا، کیا اخلاق تھے. تو اماں جان نے کہا کہ واپس سوال کیا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کہا پڑھا ہے. کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق قرآن تھے. تو قرآن ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، سارے طریقہ کار موجود ہیں. بس طریقہ کار یہی ہے کہ ایک رہبر اور رہنما اور ایک ٹیچر کو تلاش کریں اور بیعت کریں اللہ سے، اس کے ہاتھ پر اپنے مال و جان کا سودا کریں. اس کے بعد زندگی اللہ کی مرضی اور رسول کے طریقے کے مطابق گزاریں. یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، یہی سب کچھ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.